الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام 1447 کی یہ ہمارا چوتھا بیان ہے۔ جس طرح سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ 3 دنوں سے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ ہم سمجھتے رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں سے کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ گزشتہ کل میں نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اپنی فیورٹ 3 باتیں، 3 عمل کے بارے میں یہ سوچ کر آنا ہے۔ کتنے لوگ کر آئے ہیں مجھے بتائیں، تھوڑا ہاتھ اونچا کرے۔ اپنی 3 باتیں جو سب سے پسندیدہ ہوں، فیورٹ ہوں، کیونکہ آج کا بیان انشاءاللہ جب یہ بات آئے گی تو ہماری چوائس، ہماری پسندگی، ہماری محبوب چیزیں 3 ایسی، اس سے ہم انشاءاللہ اپنے بارے میں جو بھی ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے امام حسین کے بارے میں کچھ اشعار، تاکہ ذکر حسین ہو جائے اور پھر بعد میں انشاءاللہ ہم آگے کی بات کریں گے۔ شاعر فرماتے ہیں، روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، کیونکہ کیا ہے آپ نے ایسا کام یا حسین، کیونکہ کیا ہے آپ نے ایسا کام یا حسین، اور مٹی میں مل گئے سب ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے سب ارادے یزید ہے، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین، اور خلد بری پہ شاہی ہے آپ کی۔ جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے حسن اور حسین، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، خلد بری پہ شاہی ہے آپ کی، ذلت ہوئی یزید کا انجام یا حسین، ذلت ہوئی یزید کا انجام یا حسین، اور ہر سمت دیکھو چاہنے والے ہیں آپ کے۔ میدان کربلا میں تو صرف 72 تھے، اور جب 22,000 کے سامنے 72 آئیں گے تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ شہید ہی ہونا ہے، لیکن یہ ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں زندہ رہنے والے ہار گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور شہید ہونے والے اب بھی باقی ہیں، اب بھی پھل پھول رہے ہیں، اب بھی، کیونکہ حسین یہ شخصیت کا نام نہیں تھا، یہ وچار دھارا کا نام تھا۔ اور جہاں آئیڈیالوجی کی جنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی غالب آتا ہے، چاہے سامنے کروڑوں لوگ کیوں نہ ہو۔ تو ہر سمت دیکھو چاہنے والے ہیں آپ کے، بخشا ہے رب نے تم کو یہ انعام یا حسین، بخشا ہے رب نے تم کو یہ انعام یا حسین، اور جب تک ہے جان جسم میں موجود ہمارے، کرتے رہیں گا آپ کا ذکر یا حسین، کرتے رہیں گے ہم ذکر آپ کا یا حسین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امام حسین کے بارے میں بھی ہم آنے والے دنوں میں، آنے والی راتوں میں بیان کریں گے، چونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے
کہ صرف امام حسین کی بات کرنا وہ تو برسوں سے کر ہی رہے ہیں، ذکر کرنا اور اس طرح کی جو واقعات ہوئے وہ بیان کر کے بس پھر 1 سال کے لیے سو جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سب ہم نے مولا علی سے ہی سیکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بصرہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہ امیر المومنین تھے، خلیفہ جب بنے، حضرت علی کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام وہاں سے سیکھا جاتا ہے، گلی کوچوں سے اور زمانے کے لوگوں سے نہیں سیکھا جاتا۔ اگلے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں اتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کا راستہ چل جو مجھ تک پہنچے ہیں، جو میری طرف رجوع کرے ہیں، کیا ہے جنہوں نے، ان کے راستے پہ چل۔ لہذا اگر ہمیں نجات چاہیے، بچاؤ چاہیے، کامیابی چاہیے تو اگلوں کو دیکھنا پڑتا ہے، جو چلے گئے ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ بصرہ کی جامع مسجد میں گئے تو وہ کیا ایک اسلام کا دور تھا، جو بھی جاننے والے ہوتے پھر اپنے بعد والوں کو وہ سکھاتے، جیسے آج کل تقریر کا پروگرام رہتا ہے اس طرح سے۔ تو بہت سارے لوگ واعظ کر رہے تھے، تقریر بیان واعظ کر رہے تھے۔ مولا علی ہر کسی کے پاس سے گزرتے دیکھتے، بولے تو بند ہو جا، نکل، اس دوسرے کو بولا تو بھی بند ہو جا۔ اب یہ سب کیا قصہ کہانیاں سنا رہے تھے؟ تو اسلام میں یہ پسند نہیں کیا گیا ہے قصہ اس طرح کے بیان کرنا، سب کو بند کروا دیا۔ حسن بصری کے پاس پہنچے، ان کی بات سنی تو کہاں، ان کو کچھ نہیں کہا، بولے ٹھیک ہے آپ جاری رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ حسن بصری یہ قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے، یہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے تھے، قبر کی اور موت کی یاد دلاتے تھے، اور عمل کی طرف بلاتے تھے کہ تم باتیں مت کرو، عمل کرو۔ تو مولا علی نے کہا کہ یہ واعظ کر رہا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ اس کو واعظ کہتے ہیں۔ حسن بصری کو کرنے دیا، اور دوسرے جتنے بھی بول کرتے تھے ان کو کہا کہ تو رہنے دو، تم مت بیان کرو، سمجھے؟ تو محرم کے واقعات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ صرف واقعات سنانا اور ایک فلم کی سٹوری کی طرح پورا جیسے ایک سین کریٹ کرنا کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ تو ایک تو یہ سینسیئر ٹاپک ہے، سنجیدہ غمگینی والا پورا ماجرا ہے، مسئلہ ہے، اس میں بھی مزے لینا اور پورا کلاکاری یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو واقعہ ہوا اس کو بیان کیا جائے اور اس میں سے ہمارے عمل میں فرق آنا چاہیے۔ ہمارے عمل سدھرتے ہیں تب ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ایک طرح کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا ہے۔ اب سنیں، جو ہم نے کہا تھا کہ 3 باتیں پسندیدہ لانی ہیں اپنے بارے میں سوچ کر، تو جنہوں نے سوچی ہے تو ضرور ان کو پتہ ہوگا کہ میرے فیوریٹ کام کیا ہے، مجھے پسند آتے ہیں ایسے کام کیا۔ انشاءاللہ ہم وہ چیک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں 2 باتوں سے، پھر 3 باتوں کی طرف جائیں گے۔ 2 باتوں میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، خصلتان لا شیء افضل منہما، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بہتر افضل کوئی اور چیز نہیں ہے، الایمان باللہ والنفع للمسلمین، ایک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسرا ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا۔ یہ بہترین چیزیں ہیں، یہ جتنا یاد رہ سکتا ہے اس کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے، آپ اس کو سنیں۔ آج کے دن میں ہم ایسی 35-40 پوائنٹس سنیں گے، ان میں سے جو آپ کر سکتے ہو اپنی طبیعت کے مطابق، ذوق کے مطابق اس میں سے لیں ان مدوں کو اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اگر 2-4 پر بھی عمل ہو گیا تو انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت ہماری سدھر جائے گی۔ یہ ایسی بات ہے جو بھی، کیونکہ سب کے ذوق اللہ نے الگ الگ پیدا فرمایا، اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے، لہذا کسی کو کوئی اور 2 باتیں پسند آئے گی، لیکن انشاءاللہ یہ ہے کہ جو بھی آپ ان میں سے لیں گے سب پھول ہی پھول ہیں، انشاءاللہ کہیں بربادی نہیں ہوگی۔
حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بہترین ہیں، ایک تو ہے اللہ پر ایمان اور دوسرا ہے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، اور فرمایا کہ خصلتان لا شیء اخبث منہما، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے بری کوئی چیز نہیں ہے، ایک یہ ہے الشرک باللہ وضر للمسلمین، بری چیزوں میں سے سب سے بری چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، پھر وہ ہمارے زبان سے ہو، ہمارے ہاتھ سے ہو، ہمارے عمل سے ہو، یا کسی بھی طرح سے مومنوں کو اگر نقصان پہنچا تو اس میں آ جاتا ہے۔ اور یہ اس سے پہلے پہلے دن ہی سب سے پہلا بیان میں ہم نے یہاں پر جو شروع ہوا اس مرتبہ مسلمان کے بحضور سے سوال کیا گیا تھا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المسلم، سچا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان، سچا مسلمان، افضل مسلمان، سریشٹ اور بیسٹ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں، سلامت رہیں، لوگوں کو ہماری زبان سے بھی خطرہ نہ ہو اور ہمارے ہاتھ، مسلمانوں کو ہمارے ہاتھ سے بھی خطرہ نہ ہو۔ آئی بس سمجھ میں یہ چیز؟ تو اس کے بارے میں نے سمجھایا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ دو چیزوں کے بارے میں آیا، اب گنتے جائیں، دو چیزیں اچھی ہو گئی، دو چیزیں بری ہوں گئی، چار چیزیں، 4 پوائنٹ ہو گئے۔ تو اللہ کا شکر ہے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامت نصیب فرمائے اور شرک سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں، ہماری نسلوں کو بچائے، ہمارے گھر والوں کو بچائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نفع للمسلمین و ضر للمسلمین، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا اور مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ تو ہم اپنے عمل کو چیک کر لیں، اگر کوئی بھی ہمارا ایسا کام ہے، پھر وہ گھر کے پاس بائک پارک کرنا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر پگٹھے بنانا ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر روڈ کو بلاک کرنا، راستے کو بلاک کرنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کچھ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں، یہ بھی حدیث ہم سن چکے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے الگ الگ برانچز میں سے 70 سے اوپر کچھ برانچز ہیں جس سے ایک مسلمان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب فرمایا کہ سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، آدمی اس بات کو مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے ادنا یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اماطۃ العصا عن طریق المسلمین، مسلمان کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا، جہاں سے مسلمانوں کا گزر ہو رہا ہو، نکل رہے ہوں، آنا جانا ہو، اس راستے میں اگر کوئی ایسی جیسے کہ ٹہنی پڑی ہوئی ہے کانٹوں والی، اس کو ہٹانا بھی یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو پھر وہاں پر روڈ کو بلاک کر کے وہ پگٹھے بنا لینا، ہوٹلیں بنا لینا بیٹھنے کے لیے، اور پھر ادھر ادھر اس طرح سے بائک پارک کرنا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ سوچ سکتے ہو کیا ہو رہا ہے۔ شادی کے موقع پر پورا وہ سٹیج بیچ میں لگا دیتے ہیں، باپ کا روڈ ہے، اس طرح سے، اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے بہترین ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچے، نفع للمسلمین بہترین اشیاء میں سے ہے۔ اور اگر کم سے کم ہم کو فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے تو پھر نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایسی باتیں سننی اور ایسے لوگوں کی باتیں سننی، جیسے ابھی ہم خلفائے راشدین وغیرہ کی باتیں بھی سنیں گے اور حضور کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمت کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم پر 2 چیزیں ضروری ہیں جس کو تم لازم پکڑ کے رکھو۔ حضور فرما رہے ہیں، اب کتنی ضروری ہوں گی؟ فرماتے ہیں علیکم بمجالسۃ العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لازم رکھو، واستماع کلام الحکماء، اور جو حکیم ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں،
اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، دلوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کی باتوں کو غور سے سننا. یہ دو چیزیں تم پکڑ کے رکھو. آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ. اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اسی طرح زندہ فرماتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے. فتح موصلی نے پوچھا لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے، آپ کے مجلس میں بیٹھنے والوں سے، کہ اگر کسی کو 3 دن تک کھانا پینا نہ ملے تو کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا وہ مر جائے گا. فرمایا علم کا بھی یہی حال ہے کہ اگر علم و حکمت کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں اگر کسی کو 3 دن تک سننے کو نہ ملے تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. لہذا یہ 3 دن کا یہ حال ہے. اور میں نے اس زمانے میں دیکھا ہے کہ 3 دن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ ہم اس دور میں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. ہم اس دور میں ہیں. آپ کو شاید لگتا ہو کہ ایسا کیسے ہے، ابھی وہ میں سمجھانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ انسان کا ایمان کب چلا جاتا ہے، کب وہ شرکیہ باتیں بول لیتا ہے یا کیا دیکھ لیتا ہے یا کیسا عقیدہ بنا لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کب وہ اسلام سے نکل جاتا. حضور نے سچ فرمایا تھا. ہم اس زمانے میں ہیں تو یہاں پہ 3 دن کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزانہ کی بھی نہیں، بلکہ میں نے تو یہاں تک محسوس کیا ہے کہ اگر صبح کتاب و سنت کی باتیں سنی ہو، اگر شام کو پھر سے نہ سنی جائے تو رات آتے آتے دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ہمارے دور میں دھیان بھٹکانے والی اور توجہ بھٹکانے والی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ وہ ایمان بچا کے رکھنا بالکل، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے قصیدے میں کہ نزع میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، بس کہ نزع کے وقت، سکرات کے وقت دھیان ہمارا بٹ نہ جائے. اور ہمارے دھیان کی کتنی حالت ہے پتہ ہے؟ آپ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں، اتنی توجہ اچھے سے سن رہے ہیں، اگر ایک آدمی اٹھ کر وہ کھڑکی کھولنے جائے گا نا، سب ادھر دیکھنے لگیں گے. یعنی ہمارے دھیان کا مطلب اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک قلم یہاں سے گر گئی، اب سب کا توجہ وہاں چلی جائے گی. اور اگر باہر راستوں پہ پروگرام ہو رہا ہے، اب کتنا ہی بڑا عالم، کتنی ہی رسول اللہ کی باتیں سنا رہے ہوں. حضرت مالک جب حدیث بیان کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حدیث بیان کرتے کرتے ان کے چہرے پر کچھ ہونے لگا. لوگ سمجھ گئے، لیکن آپ نے حدیث مکمل بیان کی. اور جیسے ہی حدیث پوری ہوئی اور کہاں لوگوں کو کب جائیں، اور جب ہٹنے لگے آپ نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ قمیص نکالے فوراً. جیسے ہی قمیص نکالا، وہ اندر میں بچھو تھا، بچھو نے 21 ڈنک مارے ہوئے تھے. کہاں امام، یہ بچھو اندر میں گھس کر ڈنک مار رہا ہے اور آپ یوں بھی نہیں کیا، یوں بھی نہیں، یوں ہلے بھی نہیں. کہاں تجھے پتا نہیں تھا میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا. اور رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائے تو اسی طرح بیان کی جائے جیسا کہ حضور سے ہم سن رہے ہیں. لہٰذا بچھو کا ڈنک تو برداشت کر لیا، 21 ڈنک، ایک ڈنک میں تو پتا نہیں کیا آدمی کا ہو جاتا. اور یوں بھی نہیں کیا. دور کرنا، موقوف کرنا وہ تو الگ بات ہے. تو یہ ہے اصل والے مسلمان، یہ ہے جو امت کے امام ہیں، یہ ہے وہ جن سے ہمیں اسلام اور ایمان کی باتیں سیکھنی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی حدیث بھی بیان ہو رہی ہو محفل میں، باہر جہاں پروگرام ہوتے ہیں، اگر ایک معمولی سا کتا یا کتے کا بچہ بھی آ جائے، سارے مسلمان وہاں دیکھ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ نزا کے وقت میں نے سنا ہے کہ شیطان حضور کی بارگاہ میں آیا، پانی سا تھوڑا سا پانی لے کر، کہاں میں یہ ایک گھونٹ پانی بتا کر اچھوں کا ایمان چھین لیتا ہوں. سکرات کا عالم ہوتا ہے، آدمی کو بہت پیاس لگتی ہے، شیطان آتا ہے، کہاں پانی پینا ہے؟ آدمی کہے گا ہاں لاؤ پینا ہے. بولے بس کوئی شرک یا کفر کی بات وہ کہتا ہے کہ وہ بول یا کر، یا کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو پانی دے دوں گا. اب یہاں پہ تو جیتے جی. اور سکرات کا عالم وہ عالم ہوتا ہے
کہ ہمیں جب سر درد کرتا ہے اور کوئی آدمی مشورہ کرنے آئے یا بات کرنے آئے یا کہیں جانا ہو، ہم کہتے ہیں بھائی سر درد کرتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، ابھی مجھے آرام کرنے دو، مجھے ٹھیک ہوگا، اب 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد آرام کر کے آتا ہوں، ابھی مجھ سے بات مت کرو۔ گھر والوں کو بول دیتے بھائی متھو بہت دکھے تو ڈسٹرب نہ کرو۔ یعنی ہمارا سر درد ہوتا ہے، ہمارا ڈیسیزن پاور ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ کام کرنا ہے۔ اچھا یہ سر درد کی بات ہے، اب بخار ہے، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے اور کئی ساری باتیں ہیں یا گمبھیر بیماری ہے تو کیا ہوگا؟ اور سکرات میں تو یہ ہے کہ بوٹی بوٹی اور رگ رگ سے روح نکل رہی ہوتی ہے، وہاں پر دماغ تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ شیطان آ کے کہتا ہے ڈیسیزن آدمی کیسے لے گا کہ اس کی بات ماننی کہ نہیں ماننی، تو وہی آدمی بچ پائے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی میں آدمی دیکھے کہ مال کے لیے، پیسے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کتنا محتاط ہے۔ اگر ابھی سے ہماری عادت یہ ہے کہ بس کھانا ملنا چاہیے، پینا ملنا چاہیے، 2 پیسے ملنے چاہے، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، کہیں سے ہو، اچھا ہو برا ہو، جو بھی ہو بس آنا چاہیے، تو شیطان وہ پانے کا گھونٹ دکھائے گا، تو پھر آدمی یہی سوچے گا پانی ملنا چاہیے، جو بھی دے رحمان دے کے شیطان دے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ حالت ہوگی وہاں پر، سمجھے بات؟ تو وہ جو دنیا میں ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ لے لوں، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، یہ پلان ہمارا پورا ہو جائے، وہ پلاٹنگ ہو جائے، یہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا، حضور نے فرمایا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو اور حکماء کی باتیں غور سے سنا کرو، تاکہ یہ جو مردہ دل ہیں وہ نور حکمت سے زندہ ہو جائیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں ہمارے دور میں اتنا دھیان بھٹکانے والی چیزیں اتنی آسانی سے ہے کہ آدمی کب بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ نماز میں نہیں دیکھتے، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں برابر ہوتا ہے، عصر کی 4 پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، اس امام کے پیچھے اللہ اکبر تک تو مشکل سے توجہ رہتی ہے، اللہ اکبر کی ثنا شروع ہوئی، اب کہیں نکل جاتے ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہمارا دھیان کہاں جا رہا ہے، کہاں بھاگ رہے ہیں۔ اور جماعت میں ہوتے ہیں تو امام صاحب سارا معاملہ سنبھالتا ہے، قرات بھی وہ کرتا ہے، رکوع کرواتا ہے، سجدہ کرواتا ہے، ہم بالکل ٹینشن فری ہو کر دکان پہ چلے جاتے ہیں، جسم وہی رہتا ہے اور توجہ ہوتی ہے ادھر ادھر، کیونکہ وہ سارا حساب تو وہ رکھ رہا ہے نا، کتنی رکعتیں ہوئی، کتنے سجدے ہوئے، کتنا پڑھا، وہ تو آگے ہوتا ہے نا، امام سنبھالتا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ ہم نماز میں ہماری توجہ باقی نہیں رہ پائی، یہاں تک کہ امام السلام علیکم السلام علیکم کہتے ہیں، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے نا درود شریف، شاید ہی کوئی ہوتا ہے کہ جو توجہ سے پڑھتا ہے، ورنہ یہ ریکارڈنگ کی ٹیپ بج رہا ہے، اس کا ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے، دل حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں، یا رسول اللہ بولتا ہے زبان سے، لیکن وہ رسول کی بارگاہ میں ہوتا نہیں ہے، اپنے خیالوں میں ہوتا ہے۔ یہی حال پھر دعا کا ہوتا ہے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کیا یا اٹھا لیا، اور جب دعا مانگی، اللہ اب جو بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اب کوئی آمین بولتا ہے، توجہ نہیں ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا مانگا جا رہا ہے، کس بات پر وہ آمین کہہ رہا ہے، اکثر کا حال یہ ہے۔ یعنی اب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جیتے جی نہ سر درد کرتا ہے نہ اور کوئی تکلیف ہے، پھر بھی دھیان ہمارا توجہ نہیں ہے، اور سکرات میں وہ 1 گھونٹ پانی لے کر آئے گا اور اس وقت آدمی کو شدید پیاس لگی ہوگی۔ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قدم کو تھوڑا سنبھال لو، یہ سیریس ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ، دنیا کے کام کرنے ہیں لیکن وہ ضرورت جتنے کرنے ہیں، اور تبھی تک کرنے ہیں کہ موت نہ آ جائے۔ جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہم اتنا کچھ سوچتے ہیں، مر جاؤں گا تو بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے دھندے کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ کبھی آرام سے سوچ لے کہ سب کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں تو میں نے انتظام کیا ہے، میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، مر جاؤں میرا کیا ہوگا، پھر میرے پاس کچھ ہے؟ لو بچوں کے لیے بیوی دکھی نہ ہو، بچے روڈ پر نہ آ جائیں، اس کے لیے ہم نے سارا سیٹنگ کیا ہوا ہے کہ تجارت بھی چلتی رہے، سارا بندوبست بھی ہے، بیلنس بھی ہے، سکھامن بھی ہے، 2-4 دوستوں کو سنبھالا ہوا بھی ہے کہ مننے کہیں تھئی جائے تو ہمارا بدی چھوکراؤں نے سنبھال، سب سیٹنگ ہے۔ لیکن قبر میں جب اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، وہ والا سیٹنگ کہاں ہے پھر؟ آئیے وہی 2 باتوں میں سے رسول پاک کی یہ 2 باتیں ہم نے سنی، 2 باتیں یہ کہ سب سے بہترین، 2 باتیں یہ کہ سب سے بری، 4 باتیں ہوئی، پھر 2 باتیں یہ ہو گئی کہ تمہارے لیے علماء کی محفل میں بیٹھنا ضروری ہے، اور جو اللہ والے ہوں
جن کی باتوں سے اللہ یاد آتا ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہو، رونا آتا ہو، یہ ضروری ہے۔ جہاں بیٹھنے سے ہنسنا آتا ہو اور مزہ اینی ساتھ بیسے نا مزہ آوی جائے۔ حضور فرماتے ہیں لا تکثر الضحک ان الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، کہ زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو ہم ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے، یعنی ہم خود جا کر دل کو مردہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے کو پاس مت جائیں، بلکہ ایسوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں جہاں جا کر وہ ہمیں رلا دے، ہمیں احساس دلا دے کہ ہمارے پاس سچ میں اعمال میں کچھ نہیں ہے، جہاں بیٹھنے سے یہ پتہ چلے کہ ہم سچ میں بولتے تو ہیں گنہگار ہے، لیکن جو ہمیں رلا دے کہ اتنا بڑا میں گنہگار ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری کروا دے، وہ سچی محفل ہے، وہ سچا آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسوں کے پاس بیٹھنا یہ تم لازم پکڑو۔ تو میرا یہ تجربہ رہا اس زمانے میں کہ کم سے کم صبح شام 2 مرتبہ تو بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے ورنہ اتر جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ صرف جمعہ رکھا ہے، اب کچھ لوگ جمعہ سے بھی گئے، وعظ کب شروع ہوگا اس سے مطلب نہیں، خطبہ کب ہوگا یا جماعت کب ہوگی اس وقت آتے ہیں، تب تک دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، وہی سب سنبھالے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں 2 بجے جماعت ہے، اللہ فرماتا ہے اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کی جب اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت ویپار دھندا چھوڑ دو، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو۔ اب یہ کیا کرتا ہے، 1 بجے اذان ہوتی ہے بند کرتا ہے، گھر پہ جاتا ہے، نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، کیونکہ 1 بجے اذان سے مطلب نہیں ہے، 2 بجے جماعت سے اس کو مطلب ہے۔ اب جب سنے گا ہی نہیں تو دل تو مردہ کا مردہ رہا، 2 رکعت پڑھ لی۔ اچھا کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم بیان اس لیے نہیں سنتے کہ بیان میں کہیں کاٹی لیوانو ہوتو نتھی، باپو ایک نے ایک بات کرے، جہاں منج کرے اوم منج کرے، تو پھر ایسی جگہ پہ جاتے کیوں ہو جہاں پہ تمہیں سننے سے کچھ ملتا نہیں ہے؟ تو تمہیں یہ چاہیے کہ اچھی جگہ پر جاؤ جہاں مجھ کچھ ملتا ہے۔ تم نے تو سب، اس کا مثال یہ ہے کہ ہم سب گیہوں کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، کنانے کی کٹھور کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک دکان سے لی، سڑیلا آیا، بگڑیلا آیا، باسی آیا، کم آیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گیہوں چاول کوئی کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ دکان بدل دیتے ہیں؟ ہم جگہ بدلتے ہیں۔ اب دوسری جگہ پہ بھی دھوکہ ہوا، وہاں پہ مال تو اچھا ہے لیکن بھاؤ بہت زیادہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تیسری جگہ گئے گا جہاں پہ مال بھی اچھا ہو اور بھاؤ بھی واجبی ہو۔ یعنی دنیا کے لیے اگر ہمیں ایک جگہ سے برا انوبھو ہوتا ہے، بری چیز ملتی ہے، تو ہم وہ کھانا پینا چیز خریدنا نہیں چھوڑتے ہیں، ہم ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو اور مال بھی بیسٹ ملے۔ تو دین میں ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہاں بیان ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، طریقہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ہم تو ہر جگہ سے سننا بند کر دیتے ہیں، بلکہ ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں سننے سے دل میں تازگی پیدا ہو، ایمان میں مضبوطی پختگی پیدا ہو انشاءاللہ۔ اب سنیں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی، قبر کی تیاری نہیں کی، تو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من دخل القبر بلا زاد کانہو دخل البحر بلا سفینہ، جو بغیر تیاری کے قبر میں داخل ہوا وہ ایسا ہے بغیر کشتی کے سمندر میں داخل ہوا۔ اب کشتی کے بغیر سمندر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو قبر میں تو جانا ہے، کسی کو شک نہیں، جانا ہے، پکی بات ہے۔ اگر 100 سال کے بعد زندہ آدمی رہا پھر بھی جانا ہے، 500 سال ہو پھر بھی جانا ہی جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک دیوس مروچ ہے، تو پھر گھبرا جاؤ نا، مرنا ہے تو پھر یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا یہ جو کر رہا ہوں چھوڑنے کے لیے پتا ہے کہ چھوڑ کے جانا ہے؟ یہ بھی پتا ہے، یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی انجانی بات ہے یا کوئی راکٹ سائنس ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ اب تو مکی نے جوانو ہے، تو مکنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے اتنی محنت، اور جو ساتھ میں لے جانا ہے اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عمر کی بات سنیں، مال کی بات آ گئی۔ یہ جمعہ میں بھی مال ہی نڑتا ہے ہمیں، جو ہمیں بیان نہیں سننے دیتا، کیونکہ پھر دکان کا ٹائم ہے،
کہ ایک بار جب بند کرنی ہے تو پھر جلدی کھولنی ہے، لہذا ہمیں ایسا شارٹ کٹ والی نماز چاہیے جہاں پہ بیان ٹھیک ہے سنے نہ سنے، نماز پھٹاپٹ پھٹا کر ہم کو نورا کر دے تاکہ ہم کھا پی کے واپس اپنے ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ اور اگر کوئی اچھی جگہ پہ جائیں گے تو 1 گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، پیسوں کا سوال ہے۔ سنیں امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے، اسلام ان سے سیکھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ عز الدنیا بالمال وعز الآخرت بصالح الاعمال، کہ دنیا کی عزت یہ مال سے ہے، روپیوں پیسوں سے ہے، اور آخرت کی عزت یہ اچھے اعمال سے ہے۔ اب یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پیسے چاہیے تو ہر کوئی آدمی ہم سے اچھے سے بات کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو ہم مال کے پیچھے دیوانے ہوئے۔ آخرت کی عزت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہاں تو ذلیل ہونے والے کام ہم کو، اعمال تو ہے ہی نہیں۔ اور اعمال اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہ علم کی محفل میں بیٹھے ہی نہیں، وہ سنا ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اعمال کیسے کیے جاتے ہیں۔ وہی 4 گلاٹی مار لیتے ہیں، نماز میں آ گئے، گلاٹی ماری، سر تو یہاں جھک رہا ہے، دل پتہ نہیں کہاں کہاں جھک رہا ہے، سجدے یہاں ہو رہے ہوتے ہیں، نماز اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، پوری نماز میں اللہ کہیں نہیں ہوتا۔ وہی گھراک ہوتا ہے، اگرانی ہوتی ہے، گھر کا ٹینشن کبھی ہوتا ہے، کبھی کرایہ کا ٹینشن، کبھی یہ کبھی وہ، اس سے اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور نماز میں پلاننگ ہوتا ہے، سلام کر کے نکلوں گا، مان لیجئے کہ ابھی ظہر کا ہے یا عصر کا ہے تو مان لیجئے 6:15 کو ہماری جماعت ہے، 6:25 27 6:30 کو نکلوں گا، اس کو فون کر کے یہ بتاؤں گا، اتنے بجے دکان پہ پہنچوں گا، پھر یہ کام کرنا، یہ سب نماز میں خیال آ رہے ہیں۔ تو ہم جس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں وہ بھی کہاں ایسا ہے کہ جو ہمیں عزت دلائے؟ وہ بھی تو یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا نا کہ میں نے ایسا پیپر لکھا ہے کہ میں خود بھی چیک کروں نا تو بھی ناپاس ہو جاؤں۔ تو ہمارا حال یہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آج آدمی حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو ہمارے اعمال تو ایسے ہے کہ ہم خود اپنے چیک کرنے بیٹھے نا تو اپنے ہی خود سے ہی فیل ہو جائیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اعمال کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بات سنیں، پھر وہی بات، یہ اللہ والوں کی باتیں تو آپ سنیں۔ حضرت عثمان غنی بھی 2 بات، یہ سب 2 باتیں کر رہے ہیں، ابھی ہم 2 بات تک پہنچے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے 2 بات کی، ابو بکر نے 2 بات کی کہ جو آدمی قبر میں داخل ہو بغیر تیاری کے، ایک بات تو کیسا ہے؟ کشتی کے بغیر سمندر میں داخل ہونے کے والے کی طرف۔ حضرت عمر نے بات کی 2، کون سی بات کی؟ کہ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اچھے اعمال سے ہے۔ اب عثمان غنی کی 2 باتیں سنیں، فرمانے لگے کہ ہم الدنیا ظلمت فی القلب وہم الآخرت نور فی القلب، کہ دنیا کا ٹینشن، دنیا کے بارے میں فکر کرنا یہ دل میں اندھیرا لاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں فکر کرنا، ٹینشن لینا یہ دل میں نور داخل کرتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ ٹینشن تو سب کو ہوگا، فکر میں سب رہیں گے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی اس دنیا کے ٹینشن میں رہے گا، اس کا چہرہ بھی ایسا ہوگا کہ دیکھنے والا بھی ٹینشن میں آ جاتا ہے، اتنا منہ لٹکائے گھوم رہا ہے، کبھی اس کا ٹینشن کبھی اس کا ٹینشن، کبھی نہیں بچے گا ٹینشن سے۔ اور کوئی ہوتا ہے کہ اس کو ٹینشن آخرت کا ہوتا ہے۔ اب سنیں، حضرت علی کے بارے میں بھی سن لیں، حضرت مولا علی، وہ بھی 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں من کان فی طلب الدنیا کانت النار فی طلبہ ومن کانت فی طلب العلم کانت الجنہ فی طلبہ، کہ جو شخص دنیا کی طلب میں رہے گا، من کانت فی طلب المعصیت، گناہ کی طلب میں رہے گا، جہنم اس کی طلب میں رہے گی، اور جو شخص علم دین حاصل کرنے کی طلب میں رہے گا، جنت اس کی طلب میں رہے گی۔ یعنی آدمی جنت مانگتا ہے، لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص علم سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے اسے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ لہذا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں، آپ پڑھائی شروع کریں، سیکھنا شروع کریں،
جو آپ علم حاصل کرنا شروع کریں گے، استاذ کے پاس بیٹھ کر روزانہ کچھ نہ کچھ سبق لینا شروع کریں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کی سواری جنت کے راستے پہ چلنے لگے گی۔ میرے حضور فرما رہے ہیں، اس میں عمر کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر عمر دیکھی جائے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی ہی بات کرو، انہوں نے رسول اللہ سے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 38 ایئرس، 38 برس کی عمر تھی۔ حضرت عمر نے حضور پر ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر تھی 34 سال کی آپ کی عمر تھی۔ آپ اس وقت سیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر نے سورہ بقرہ سیکھنے میں 10 سال لگا دیے، ایک سورت سیکھنے میں، یعنی کہ سمجھنے میں۔ یہ طریقہ رہتا ہے، اس میں عمر کا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ایج لیمٹ اس کی ایک ہی ہے علم حاصل کرنے کی، وہ ہے موت۔ ہمیں سکھایا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ سکرات کا ٹائم آ گیا، حجاب اٹھ گئے، فرشتے دکھ گئے، اب دا اینڈ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے جو وقت ہے اس میں کل کرنا ہے وہ آج کر، آج کرنا ہے ابھی کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، اب ہم تین باتوں کی طرف چلتے ہیں۔ سب کو یاد ہے نا کس کو کیا پسند ہے، اب صرف میچ کرنا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ میچ ہو جائے تو اللہ کا شکر کرے، اچھی بات ہے، مجھے بھی وہ پسند ہے جو ان لوگوں کو پسند تھا، اور اگر کچھ آگے پیچھے ہے تو دیکھ لیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھ میں تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت میرے میں ڈالی گئی ہے۔ مجھ میں تمہاری دنیا میں سے حبب، یعنی کہ 3 چیزیں، یہ سب ذوق پر، میں نے کہا نا ہر کسی کا الگ الگ ذوق، اللہ نے الگ الگ بنایا ہوا ہے سب کو۔ حضور فرماتے ہیں 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ ایک ہے الطیب، خوشبو، خوشبو حضور کو بہت پسند ہے، طیبو۔ دوسری عورتوں کی محبت، اور تیسری فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو حضور کو یہ پسند، اور اتنا پسند تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب کھڑے ہو کر قیام فرماتے، عبادت کرتے پوری رات، جب پوری رات یعنی آرام بھی ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو اتنا عبادت کرتے تھے کہ آپ کی قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے، اور صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی مغفرت فرماتا ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کو اتنا محنت کرنے کی اور اتنی عبادت کرنے کی، اور آپ اتنا روتے، قدم ورم کر جاتے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی ایک تو عبادت آدمی اس لیے کرتا ہے کہ گناہوں سے ڈرتا ہے، مغفرت چاہیے، اور ایک اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اللہ کے احسان اس پر اتنے ہوتے ہیں، وہ شکریہ میں عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، محبت میں کر رہا ہوتا ہے، سب کے الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ خیر، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اب سنیں پیاری باتیں، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق، یہ سب صحابہ کرام پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، میرے دل میں بھی دنیا کی سے 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ اب ابو بکر صدیق کو کیا محبت ڈالی گئی، اور آپ کے پسندیدہ کام وہ 3 کون سے ہیں، سنیں اور قربان جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پہلی پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں بس رسول اللہ کو چہرے کو دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، بس النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو دیکھتا رہوں، بس مجھے یہ پسند ہے۔ دوسرا فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، کہ دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال حضور پر قربان ہی کرتا جاؤں، کرتا ہی رہوں، کرتا ہی رہوں۔
اور تیسری بات فرمائی ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، اور تیسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں ہو، بس میں بھی خدمت کروں، میری اولاد بھی حضور کی خدمت کرے۔ اور یہ اتنی پیاری بات ہے، اور یہ صرف باتیں نہیں تھی، انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ اور کیسا کر کے دکھایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو یہ تھا کہ بس حضور کو دیکھتے رہیں تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب باہر نکلے، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یوں دیکھ لے، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، سب کے سر جھک جاتے تھے، آنکھیں جھک جاتی تھی۔ لیکن فرماتے ہیں راوی کہ دو شخصیت ایسی تھیں کہ جو حضور کو دیکھتی تھی، حضور ان کو دیکھتے تھے، یہ حضور رسول اللہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن حضور تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے سب نے نظریں جھکا لی، نیچے دیکھنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محبت تو ہے لیکن وہ رعب اور وہ نبوت کا جلال ایسا ہے کہ وہ رسالت کا مہتاب شمس النبوت، اور یہ حال تھا تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن ابو بکر اور عمر وہ تھے کہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، وہ رسول پاک کو دیکھ کر مسکراتے تھے، رسول پاک ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ کہ ان کو دیکھنے کا اتنا پسند، کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھیں بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق آج بھی آپ کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت یہاں پہ کہنے لگے کہ وہی آنکھ کون سی آنکھ ہے؟ صحیح آنکھ، اچھی آنکھ، اور اصل میں آنکھ کیا ہے، اصل میں دل کیا ہے، اصل میں لب کس کام کے، دل کس کام کا، سر کس کام کا، آنکھیں کس کام کی، ان چاروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب جو محو ہو نعت کے، وہی دل جو ان کے لیے جھکے، وہی سر جو ان پہ نثار ہے۔ یوں تو جیتا ہوں میں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا جب ان کے قدموں میں دم میرا نکل جائے گا۔ تو یہ ہیں، اور انفاق و مالی علی رسول اللہ، کہ میں اپنے مال کو حضور پہ قربان کرتا ہی رہوں۔ اس کے بارے میں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ایمان لائے، اس وقت آپ کے پاس کچھ 60,000 یا 70,000 ایسے کچھ درہم تھے، لیکن اسلام پہ قربان کرتے رہے۔ کوئی مسلمان ہوتا، ظلم ہوتا تو اس کو چھڑاتے رہے غلامی سے مہنگے داموں پر، جیسے حضرت بلال کو خریدا، چھڑایا، اس طرح سے کرتے کرتے جب ہجرت کی بات آئی تو اس میں سے گھٹتے کچھ 36,000 یا 6,000 درہم بچے تھے۔ اور جب وہ نکلے، جب وہ وہاں سے گئے، ہجرت حضور کے ساتھ جب فرمائی حضرت ابوبکر صدیق نے، تو آپ کے والد جس کا ہم نے ذکر کیا تھا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ، جب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا رسول اللہ کا دیوانہ ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن، بڑی بہن حضرت اسما سے کہنے لگے کہ تیرا باپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا ہے، ہجرت میں نکلا ہے، تو تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ سارا مال اپنے ساتھ لے کر گیا ہے؟ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ چونکہ ابو قحافہ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی ان کے اس وقت، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر جہاں پہ مال کی پوٹلیاں رکھتے تھے، وہ طاق میں دیوار پہ جہاں پر میں ابو قحافہ کو ایمان نہیں لائے تھے ان کو لے کر اٹھی اور ایک پوٹلی بنائی، پوٹلی میں پتھر ڈال دیے اور وہاں پہ رکھ دیے، اور ابو قحافہ سے کہا دیکھو یہ پوٹلی میں کیا ہے، یہ تھیلی میں کیا ہے جہاں پہ وہ مال رکھا کرتے ہیں۔
کہتے ہیں میرے دادا ابو قحافہ نے وہاں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ پتھر چکے رکھے ہوئے تھے وہ تھیلی میں، تو ان کو لگا کہ ہاں ٹھیک، تو وہ ہاتھ پھیرنے کے بعد آنکھیں تھی نہیں، کہنے لگے اچھا ہے ابو بکر جاتے جاتے تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں حضرت ابو بکر گئے، ایک درہم بھی گھر میں نہیں چھوڑا تھا، جتنا 6-7 ہزار ان کے پاس بچا تھا سب کے سب حضور کے ساتھ گئے تھے۔ پتہ نہیں وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، کب کس وقت ضرورت پڑے، راستے میں پہنچتے پہنچتے کتنا وقت لگے، دشمن جان کے دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب ہے۔ اس وقت یہ عقل تو کہتی ہے کہ تو رسول اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، تیری بیوی کیا کھائے گی، تیرے یہ جوان بیٹیاں عائشہ بھی ہیں، اسماء بھی ہیں، اور دوسرے بیٹے بھی ہیں عبد الرحمن وغیرہ، سب بیٹے تو ابو بکر کے تھے نا، بولے ان کا کیا ہوگا۔ ابو بکر نے وہ نہیں سوچا، کہاں کہ ان کا تو جو ہونا ہے ہو، میں حضور کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ان کے لیے جتنا کچھ تھا سب لے کر گئے۔ حضرت اسماء فرماتی ایک درہم بھی نہیں چھوڑا تھا میرے لیے۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ انفاق مالی، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کو دیکھتا رہوں، آپ پر قربان اپنا مال کرتا رہوں، تو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھی، وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہی تو ان کی افضلیت تھی، یہی تو باتیں تھی، اتنی وہ محبت بڑی ہوئی تھی اندر میں کہ سچے عاشق رسول اور عاشق اکبر تھے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق نے 3 باتیں کی تو حضرت عمر بول پڑے۔ قال عمر، حضرت عمر فرمانے لگے صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا۔ حبب الیہ من الدنیا 3، مجھ پہ بھی دنیا سے 3 باتوں کی محبت ڈالی گئی ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق، مجھ میں بھی 3 باتیں وہ محبت ڈالی گئی ہے، مجھے پسند بہت آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا، بھلائی کی باتیں لوگوں کو سکھانا، حکم دینا۔ دوسری بات یہ کہ وَالنَّحْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، گناہوں سے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا۔ اور تیسری جو بات پسند ہے وہ یہ الثوب الخلق، پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سادگی، اور یہی حضرت عمر یہ صرف کہا نہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ جب آپ امیر المومنین بنے اور 36,000 اسکوائر مائل پر جب حکومت کرتے تھے، کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ حضرت امیر المومنین تھے نا، تو نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، کہنے لگے کہ میں ان کے پیچھے تھا، دیکھا کہ حضرت عمر کے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان یہ جو پورا پیٹھ ہوتی ہے وہاں پہ 36 پیوند لگے ہوئے تھے، ٹھیکڑے۔ حالانکہ وہ عمر ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں قیصر و کسریٰ 2 سپر پاور کو الٹ کے رکھ دیا تھا۔ جیسے آج امریکہ اور رشیا کا ہے کہ وہ ہر جگہ پر اپنی چلاتے رہتے ہیں، اس وقت یہ روم اور یہ فارس یہ اس وقت تھے۔ حضرت عمر کا نام پڑھتا تھا یہ یوں کانپنے لگتے تھے، اور صرف اتنے سے بات نہیں، سچ میں وہ لشکر بھیجے تھے، جہاد ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے تھے، اور سپر پاور کو پلٹ کر وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ یعنی مال و دولت کی کمی نہیں تھی، غریبی نہیں تھی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، فقیری اور محتاجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے کہ پھٹے ہوئے اور پرانے اور سیدھے سادے کپڑے پہننے چاہیے۔ حضرت عمر اس پر عمل کرتے تھے، اور رسول پاک کی بھی تعلیم تھی کہ جب تک تو پیوند نہ لگا لے تو نئے کپڑے مت لے۔ اصل مذہب اور اصل اسلام یہ ہوتا ہے، تب جا کے انسان کو وہ مٹھاس اور لذت اور حلاوت نصیب ہوتی۔ حج میں آپ نہیں دیکھتے ہو، امیر غریب فقیر بادشاہ غلام جو کچھ بھی ہو سب کو 2 کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، وہ بھی بغیر سلے ہوئے، اس میں بھی ایک کندھا کھلا رکھنا ہے۔ یہ سب کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے پاس کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو، کتنا ہی کچھ کیوں نہ بادشاہ، سچ میں بادشاہ کیوں نہ ہو، مالدار نہیں، سچ میں اب تو کوئی نہیں، لیکن اگر آج کے زمانہ کا بھی کوئی پرائم منسٹر مسلمان یا کوئی بادشاہ یا کنگ جاتا ہے، کیسے جائے گا؟ وہی پہننا پڑے گا۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، اور یہ اسلام کی سوچنے والوں کے لیے مقام ہے کہ ہم جو یہ باہر کے روپ رنگ اور باہر کے ٹھاٹ ماٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یہ کہا گیا کہ علماء کرام جب بیان کریں تو کچھ اچھے کپڑے پہنے، اچھے امامہ پہنے، ورنہ آج یہ ہے کہ اگر اسی طرح کوئی پھٹا پہنا ہوا ٹھگرے والا پہن کر عالم آ جائے گا، لوگ بولیں گے آنو والے، اور وہ جگمگاٹ والی وہ ڈائمنڈ ٹوپی میں لگے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا، تھوڑا میچنگ مطلب
فلمی ہیرو جیسا لگنا چاہیے، انٹری وینٹری پڑتی ہو اور ایک دم زبردست، یعنی رکشے میں آئے گا تو آدمی نہیں بولے گا، سائیکل پر عالم آئے گا تو نہیں چلے گا، مطلب کوئی مہنگی گاڑی ہونی چاہیے، 2-4 آگے. اب جتنا ٹھاٹھ ماٹھ زیادہ لوگ نے سمجھا کہ اتنا علم زیادہ، حالانکہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے. ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جو خلیفہ تھے وہاں گئے، تو انہوں نے جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے پہلی تو مالدار اس وقت تھے سب لوگ، بڑے بڑے محل بنائے تھے، بنگلے بنا لیے تھے، سب کے پاس سواریاں، مطلب اچھے اچھے مکان بنائے ہوئے تھے. تو وہ خلیفہ وہ ہمارے حضرت تھے، تو جو امیر المومنین تھے انہوں نے کہا کہ کیسا لگا مدینہ؟ اب دیکھو اصلاح کا طریقہ. وہ کہنے لگے میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ یہ رسول اللہ کا شہر ہے، لیکن یہاں پر آ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو فرعون کا شہر ہے. اب لوگوں نے تلواریں نکالی، بولے فرعون کا شہر کہہ رہا ہے. بولے آپ نے فرعون کا، اب چونکہ وہ علماء تھے، کوئی جاہل آدمی تو تھے نہیں، بڑے بزرگ صوفی بزرگ تھے. صوفیوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، سوچنی پڑتی، سمجھنی پڑتی ہے، اس کا مطلب نکالنا پڑتا ہے، ورنہ ایسے ویسے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فرعون کا شہر ہے؟ بولے رسول اللہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ کھجوروں کے چھپر میں اور ہاتھ اونچا کرتے تھے تو چھت پر ہاتھ لگتا تھا، یہ حال تھا. اور حضرت عائشہ کا ابھی تو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جہاں پہ حضور ابھی جو مزار مبارک ہے کتنا مختصر ہے، اتنا یہاں پر ہے. یعنی یہ ہوتا تھا کہ رسول پاک نماز پڑھتے رات کو، آگے حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی، بس اتنا ہی تھا یہاں پر کہ اگر پاؤں یوں کہ یوں کیا تو بولے حضور کو ٹچ کر جاتے، اتنا سے کمرے میں. اور بولے یہ تو رسول اللہ کا طریقہ تو یہ ہے، سنت یہ ہے، اور تم نے جو بڑا بڑا عالیشان مکانات بنائے یہ تو فرعون کا طریقہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں آیا تھا کہ رسول اللہ کا طریقہ ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اور یہاں پر آ کر آپ نے فرعون کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی سوچ. تو حضرت عمر نے یہ 3 باتیں بیان فرمائی، اور حضرت عثمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے صدقت یا عمر، اے عمر آپ نے سچ کہا. حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ مجھ میں بھی 3 باتیں دنیا سے محبوب کر دی گئی ہے، پسند میرے دل میں ڈالی گئی ہے ان کی. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن. 3 باتیں وہ ہیں کہ بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا مجھے بہت اچھا لگتا. دوسرا کسوۃ العریان، ننگے لوگوں کو کپڑے پہنانا مجھے بہت محبوب ہے. اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا میرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو وہ مال اللہ نے دیا ہوا تھا تو پھر ان کا طریقہ وہ رہتا تھا تو وہ کرتے بھی تھے سخاوتیں. اور تلاوت قرآن کا یہ حال تھا کہ ان پر جو پانی اور کھانا بند کیا گیا کربلا میں، تو 3 دن کا ہم سنتے ہیں. حضرت عثمان کو 23 یا 26 دن تک کھانا پانی بند کیا گیا تھا، ان کو گھر میں قید کیا تھا. اور یہ امیر المومنین تھے. امام حسین کے واقعے میں تو یزید تھا اور اس کے پاس لشکر تھا، عثمان غنی کے تو ہاتھ میں لشکر تھا، حسن حسین پہرا دے رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور انہی کے گھر میں ان کو قید کیا گیا. اور 26 دنوں تک ان کو کھانا پانی اندر سے کوئی جا بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا، یہ حال کیا تھا. اتنا ظلم ہوا حضرت عثمان غنی پر. اور جب آپ کے گھر میں پچھلے کے دروازے سے آ کر حملہ کیا جاتا ہے قاتلانہ، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو جو خون کے چھینٹے ہوئے اڑے تو وہ کلام پاک پر اڑے، کیونکہ آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو ان کو اتنا پسند تھا. یعنی مطلب یہ کہ کسی بولتے نہیں تھے، ان کا سچ میں طریقہ بھی یہ رہتا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت علی سے سن لے. اللہ اکبر. قال علی صدقت یا عثمان، اے عثمان آپ نے سچ کہا. حضرت علی نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھ پر بھی دنیا کی 3 باتیں مجھ میں محبوب کر دی گئی ہے، مجھے پسند، مجھے میں ان کی محبت ڈالی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ الخدمۃ للضیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف. حضرت مولا علی فرمانے لگے وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھ میں اس کی محبت ڈالی گئی ہے، وہ ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، مہمانوں کی خدمت کرنا. دوسری بات والصوم فی السیف، گرمی کے دنوں میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند آتے ہیں. اور تیسرا فرمایا والضرب بالسیف، تیسری بات یہ ہے کہ تلوار سے اللہ کے دشمنوں کو مارنا، ان کو جہنم میں پہنچانا، یہ مجھے مولا علی تھا ہے نا،
یہ اسلام ہے کہ دشمن خدا و دشمن رسول کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگے وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، تلوار سے ان سب کی گردنیں مارنا یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اب راوی فرماتے ہیں، یہ ابن حجر عسقلانی نے الاستعداد یوم المیعاد میں یہ سب نقل کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں بینما ہوا کذالک، ابھی یہ سب باتیں ہی کر رہے تھے، اذ جاء جبریل علیہ السلام، کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول سے ارسلنی اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہوا ہے اس لیے کہ امرک ان تسألنی، کہ ان کنت من اہل الدنیا ما احب الی، فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں، جبریل سے، کہ اگر میں دنیا والا ہوتا تو مجھے کون سی 3 باتیں پسند ہوتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما تحب ان کنت من اہل الدنیا، اگر تم دنیا والے ہوتے تو تمہیں کون سی چیزیں پسند آتی؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے جو پسند آئیں گی وہ چیزیں یہ ہیں، ارشاد الضالین ومعانست الغرباء القانتین، کہ مجھے جو چیزیں پسند آتی ہیں اور وہ یہ ہے، سب سے پہلے گمراہوں کو ہدایت دینا، ان کو اچھی باتیں سکھانا تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئے، معانست الغرباء القانتین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ادب کرنے والے مسافروں سے انس و محبت سے پیش آنا، معانۃ اہل العیال المعسرین، اور جو تنگ دست گھر والے ہوں، جو اہل و عیال والا ہو اور وہ تنگ دست ہو، غریب ہو، تنگی کی زندگی گزارتا ہو اور اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہوں، ان کی مدد کرنا یہ مجھے پسند آتا۔ اور پھر حضرت جبریل آگے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی 3 حالتیں بہت پسند آتی ہے۔ اللہ کو کیا پسند آتا ہے پتہ چل جائے اور اگر اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ ہو جائے، ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کو 3 حالتیں بندے کی بہت پسند آتی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے سب سے پہلے بذل الاستطاعتی، کہ جتنی آدمی کی حیثیت ہو اس کے مطابق خرچ کرنا، جتنا آدمی کا بہت زیادہ بھی نہیں، بالکل کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بالکل ایسا بھی نہیں کہ لون لے کر گھر چلانا پڑے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس لو جتنی حیثیت اللہ نے دی ہے، جس طرح سے وہ میانہ روی کے ساتھ اور ایک درمیان والے راستے کو چنتے ہوئے یہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ والبکاء عند الندامۃ، کہ جب بندے کو اپنے گناہ یاد آئیں اور اپنی بے بسی اور بے کسی اس کو محسوس ہو، جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے، اور جب اسے لگے کہ میں قبر میں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو سچ میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت جو وہ روتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ والبکاء عند الندامۃ، شرمندگی کے وقت یہ بندے کا رونا یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تیسری بات میں دیکھ لیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ اور پھر تیسری بات جو اللہ کو پسند آتی ہے وہ یہ ہے والصبر عند الفاقۃ، کہ جب آدمی کے پاس کھانا نہ ہو، فاقہ ہو، اس وقت وہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اللہ کو بہت پسند آتا۔ تو یہ سب باتیں ہو گئی۔ اب یہ شکوہ کی بات سے اور صبر کی بات سے میں ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سیدھا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ جو شخص اس طرح صبح کرے، سننے جیسی بات ہے، ہم جب صبح کرتے ہیں، جو میں نے کہا دھیان بھٹکنے والی بات، تو یہ کام کی بات ہے، ہم خود اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم جاگتے ہیں تب ہمارے ذہن میں کون سے خیال چل رہے ہوتے ہیں،
اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من اصبح وهو یشکو ضیق المعاش فکأنما یشکو ربہ، جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اور اس کی شکایت ہو روزی کی تنگی پر، ધંધો નથી ચાલતો ને બરાબર વેપાર નથી થતો ને પૈસા નથી મળતા ને જો સુબહ इस हाल में करे फकअन्नमा यश्कु रब्बह, गोया कि वो अपने रब की शिकायत कर रहा है। अल्लाह अकबर, रब की शिकायत। फिर आदमी कहता है कोई रीते मेर न ज पड़े ने मारा भाई, रब की शिकायत तू कर रहा है और इस तरह से तू करेगा तो कहाँ से मेर पड़ेगा? अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर ताकि तेरा जो मुश्किल है वो दूर हो। लेकिन अल्लाह को कौन से काम राज़ी करते हैं, कौन से काम नाराज़ करते हैं, वो कौन बताता है? जानने वाला आलिम बताता है। थोड़ा रोज़ाना 15-20 मिनट किसी के पास निकालने पड़ते हैं, घुटने टेक कर बैठना पड़ता है। शैतान कहता है तू 2 रकात ज़्यादा पढ़नी हो तो पढ़ ले, तस्बीह 2 ज़्यादा पढ़नी हो तो पढ़ ले, आलिम के पास मत बैठना वरना मेरी सारी पोल खुल जाएगी और तुझे वो बख्शाने के सारा इंतज़ाम करने लगेगा। ये मैं आपको बता दे, सच बता रहा हूँ। आप कहें कि कल से मुझे सबक पढ़ना है तो आपको फ़ौरन ख्याल आएगा यार हवे केदी चालू करना ने कदे पूरो थीनो ने कुरो सीखा ले पाही के खबर तो आए। शैतान बोलेगा दुरूद शरीफ 2 तस्बीह ज़्यादा पढ़ ले, तो उसे पता है जितना भी अमल करेगा जहालत के साथ उसका ख़त्म यूँ करवा दूँगा, वो एक घूंट पानी का दिखाऊंगा गया। लेकिन अगर वो आलिम के पास बैठ जाएगा तो वो हुजूर से उसकी बात चल रही है तो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो वो मेरे फिर झांसे में नहीं आएगा। दूसरी जो हुजूर ने इरशाद फरमाया वमन अस्बह लिउमूरि दुनिया हसीनन फ़क़द अस्बह साख़ितन अल्लाह, और जो सुबह इस हाल में करे कि दुनिया का टेंशन दिमाग में घूम रहा है, दुनिया के बारे में गौर व फिक्र कर रहा है, सुबह आँख खुली फजर हुई कि नहीं हुई, जमात मिली कि नहीं मिली, कोई परवाह नहीं, दुकानें मोरू न थे કેટલા વાગ્યા ओ अज तुम्हें के सारा 7 वगे उठाना है, मैं 8 वगे दुकान खोलनी भी। बाहरी को यही सीधा कहता है कि मुझे लेट हो जाएगा, कब नाश्ता करूँगा, कब नहाऊंगा, दुकान ने में टाइम दिया हुआ था, विनन जो वेलो ने उठ, ये सब। हुजूर फरमाते हैं जो इस तरह से उठे सुबह कि दुनिया का टेंशन ले रहा है, फिक्र कर रहा है, गोया कि वो इस तरह सुबह की फ़क़द नहीं, गोया नहीं कहा, फ़क़द यानी पक्की बात है, फ़क़द अस्बह साख़ितन अल्लाह, वो इस तरह से सुबह कर रहा है कि अपने रब से नाराज़ है। आहा, बंदा अल्लाह से नाराज़ है, इस तरह उसकी सुबह हो रही है। अब तो फिर क्या होगा हमारी, हम फिर दोहरा तावीज़ हमें फिर काम नहीं आएगा, क्योंकि हम अल्लाह से बिगाड़ रहे हैं, बीच में कोई बापू बचा नहीं सकता फिर हमें। और तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं वमन तवाज़अ ली गनिय्यिन ली गिनाउ फ़क़द ज़हब सुलूसा दीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुज़ूर फरमाते हैं जो किसी मालदार की उसकी माल की वजह से इज़्ज़त करे और आजीज़ी से पेश आए, क्योंकि वो मालदार है, साहिब को खोटा ना लग जाए पैसे वाले को। हुजूर फरमाते हैं जो इज़्ज़त मालदार की इसलिए करे, इज़्ज़त यानी कि तवाज़ो, हाँ जी हाँ, अदब बांध के खड़ा रहना, उसके साथ आजिज़ी करना, उसके माल की वजह से हुजूर फरमाते उसका 2/3 दिन चला जाता है। 2/3 यानी कि 66% दिन उसका निकल गया, क्योंकि इस्लाम में माल से इज़्ज़त नहीं है। हाँ, आदमी मालदार हो, इज़्ज़त हो, आजिज़ी भी हो, लेकिन माल की वजह से नहीं, उसके अखलाक की वजह से हो, उसकी कौम से हमदर्दी की वजह से हो, उसके तक़वे की वजह से हो, उसकी दीन शरीयत की पाबंदी की वजह से हो, उसका आपका दोस्ताना ताल्लुक़ की वजह से हो। यानी माल की वजह से तुम किसी के सामने झुक नहीं रहे हो तब ठीक है, और सिर्फ सामने कुछ भी नहीं है, फासिक है, फाजिर है, लोगों को डराता है, धमकाता है, किसी काम का नहीं है, लेकिन चूँकि पैसे वाला है और अगर कोई आलिम उसके सामने जाकर हाँ जी हाँ करेगा, उसका 2/3 दिन गया। ये हुजूर फरमा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान की सलामत नसीब फरमाए और इस्लाम को सीख कर समझ कर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये कुल कितनी बातें हमारे पास हो गई ये मैं पॉइंट आउट कर दूँ ताकि अच्छा रहे। सबसे पहले हमने हुजूर की बातें सुनी 4, उसके बाद दूसरी 2 सुनी 6, फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की 2 बातें 8,
تو 6 نے 8 ہو گئی 14 باتیں. اس کے سوا یہ جو 3 باتیں ہم نے سنی یہ کتنی ہو گئی؟ 4 5 6 7 7 3 21 یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کل ملا کر یوں سمجھیے کہ 35 40 41 جتنی باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں جو ہمارے ہیں، اس میں سے آپ کیا دل پر اثر کرتا ہے اور کیا اترتا ہے وہ لے لے اور عمل کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھ کر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم.